يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، عام طور سے ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم ایک چیز کے پابند ہوتے ہیں مگر گفتگو کے دوران پتہ نہیں چل پاتا اور اس کی پابندی ہم سے چھوٹ جاتی ہے۔ اس لیے میں ساتھی بھائی کو اس کا پابند بناتا ہوں کہ وہ مجھے وقت ہونے پر اشارہ کرے اور 40 منٹ سے 1 سیکنڈ بھی اوپر نہ اتر دے۔ بہت دفعہ ہوتا ہے ایسا کہ 40 منٹ کا ٹائم دیا گیا اور 80 منٹ ہو گئی، کیونکہ ہمارے درمیان ایک ایسی عجیب و غریب شخصیت، عبقری اور انتہائی قابل احترام شخصیت موجود ہے۔ نام لینا ان کا مجبوری ہے، ورنہ ان کا احترام ان کا نام لینے سے بھی مانے ہے۔ حضرت مولانا قاری احسان محسن صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو سامنے، ہو سکتا ہے جنہوں نے کئی دفعہ دیکھا ہو ان کی نظر پہلے ہی ان کے اوپر پڑ گئی ہو، اور جنہوں نے ہو سکے پہلی بار دیکھا ہو وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھی کون ہے وہ۔ ہندوستان کی شان، بان، آن، فخر و ناز، پگڑی اور دستار ہیں وہ۔ اگر دنیا کے اندر ہم یہ کہیں کہ مولانا قاری احسان محسن صاحب، تو پھر ہندوستان کا سر بلند ہوتا ہے۔ صرف ان کا نام لینا ہی سربلندی کی ضمانت، اور اگر ہم ہندوستان میں ان کا نام لے کہیں تو پھر اتر پردیش کا سر بلند ہوتا ہے، اور اگر ہم اتر پردیش میں کہیں ان کا نام لیں تو پھر مظفر نگر کا نام بلند ہوتا ہے، اور اگر ہم مظفر نگر میں کہیں ان کا نام لیں تو پھر کوٹیسرا جو ان کا گاؤں ہے، آبائی وطن ہے، اس کا سر بلند ہو جاتا ہے، اور اگر ہم کوٹیسرے کا نام کہیں لیں ان کے نام کے ساتھ تو پھر ان کے خاندان کا نام روشن ہو جاتا ہے، اور اگر ان کے خاندان کا ان کے نام کے ساتھ ذکر کریں تو ان کے والدین کا نام سر بلند ہوتا ہے جنہوں نے اس شخصیت کو جنم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عاطفت دیر تک قائم رکھے اور ان کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ جو آواز 15 سال کے بچے کی ہوتی ہے وہی آواز اس 60 سال سے اوپر مرد آہن کی ہے۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے انعام و عطا، جس کو مل جائے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے دیتا ہے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور اللہ کے اوپر یہ کوئی بھاری کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے عزت سے سرفراز فرماتا ہے وہ ایسے ہی کر دیتا ہے۔ تو بہرحال
ان کی موجودگی میں اب ہم نہیں چاہتے کہ اپنے اور ان کے درمیان خواہ ایک وقت کو ہم حائل کریں. بس سیدھی بات ہے کہ ہم ان کا ترنم سنیں اور ان کی نازحانہ جو نعتیں ہوتی ہیں اور ان کے اشعار ہوتے ہیں ہم ان سے فیض یاب ہوں. میں قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس کی روشنی میں حالات کے تحت اپنے بھائیوں کو چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے امید ہے کہ وہ احباب جن کو میرا اشارہ ہے کہ نوجوان خاص طور سے اور اس کے علاوہ پوری محفل وہ ان باتوں کو چند منٹ دھیان سے سنیں. اور دیکھو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نیت عمل کی ہونی چاہیے، صرف سننے سنانے کی نہیں ہے. عمل کی نیت سے بیٹھو گے اللہ توفیق عطا فرماتا ہے، اور اگر صرف سننے سنانے کی نیت سے بیٹھے سنا چلے اس سے کوئی زیادہ فیض نہیں پہنچتا ہے. کمپٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا محسوس کریں کہ جو بات کوئی ہم تک پہنچائے ہم اس بات کے اوپر عمل کریں، اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم کتنے اس معاملے میں کمزور ہیں، اپنی کمزوریوں کو دور کریں. ایک تو ہوتا ہے درسگاہوں کے اندر سبق، اور ایک ہوتا ہے محفلوں کے اندر پروگرام اور بیانات. یہ بیانات بھی آپ حضرات سبق کی طرح سمجھیں، جس طرح کلاس میں درسگاہ میں طالب علم کو پڑھایا جاتا ہے اور اس سے پوچھا بھی جاتا ہے بھائی سمجھ میں آ گیا، تو ظاہر ہے ہمارے پاس اب یہاں سننے کا ٹائم تو ہے نہیں کہ طالب علم کی طرح ہم سنیں، کیونکہ اگلے دن اس کو تو پابند بنا دیا گیا سنانا ہے. اور آپ حضرات کو ہم یہ پابند نہیں بنا سکتے کہ ہمیں سنانا ہے، لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ آپ حضرات جو باتیں سنیں اسے یاد کریں اور دوسروں تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزماں ہے اور آپ کے بعد کوئی پیغمبر کوئی نبی تشریف نہیں لائے گا، انہوں نے جب آخر خطاب فرمایا تھا، عرفات کا میدان تھا، 1 لاکھ سے زیادہ اس وقت آپ کے خطاب کو سننے والے سامعین تھے صحابہ کرام، تو آپ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ دیکھو میں نے تم تک بات پہنچا دی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ تم تک بات پہنچا دی گئی ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم بعد والوں تک یہ بات پہنچاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان گرامی کا اثر یہ ہوا کہ یہ بات اللہ کے رسول کی پہنچتی جا رہی ہے، پوری دنیا میں پہنچتی جا رہی ہے. اور آپ نے خود فرمایا کہ دنیا میں کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں بچے گا کہ جہاں یہ کلمہ نہ پہنچ جائے. یعنی قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک ہر گھر میں اللہ کا دین نہیں پہنچ جاتا، چاہے دنیا کتنے ہی پیر پیٹ لے، کتنے ہی زمین پر پیر مارے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ چاہتے ہیں کہ یہ چراغ مصطفی ہے، اللہ کا چراغ ہے، اس کو پھونک مار کر کے بجھا دے. اللہ کہتا نا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو اپنے دین کو پورا کر کے رہے گا، چاہے نافرمان اور یہ دشمنان اسلام کتنا ہی برا کیوں نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر طے کر لیا ہے. اور اسے پہنچانے کے لیے اس امت کے اندر بہادر موجود ہیں، ہمتور موجود ہیں، ہر راہ سے اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچانے والے لوگ موجود ہیں. دور حاضر میں جماعت تبلیغ اس کے اوپر بہت محنت کر رہی ہے، مدارس بھی قائم ہو رہے ہیں اور تبلیغی راہ سے بھی دین بہت زیادہ پہنچ رہا ہے. وہاں تک جہاں تک کوئی تصور نہ کر سکا وہاں تک تبلیغی احباب نے ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے کلمے کو پہنچا دیا. مبارک ہے ان لوگوں کو کہ جو بہت محنت سے دنیا بھر کے اندر گھوم کر کے مصطفیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اور آج اس تبلیغی جماعت کی برکت سے بھی بے شمار لوگ دین کے اوپر آئے، مسجدوں کو آباد کیا اور اللہ کا نام اللہ کا دین اپنے زبان کے اوپر جاری کیا. اب سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کا معاون بن کے کام کرنا چاہیے. مدرسے والا یہ نہ سمجھے کہ میں ہی اصل کام کر رہا ہوں، اور تبلیغ والے یہ نہ سمجھے کہ ہم ہی اصل کام کر رہے ہیں، خانقاہ والے بھی نہ سمجھے کہ ہم ہی اصل کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھے ہم بھی ایک کام کا حصہ ادا کر رہے ہیں اور وہ بھی ایک فرض ادا کر رہا ہے. ہم سب مل کر دین کو پہنچا رہے ہیں، تنہا ایک حصہ پہنچا رہا ہے، مکمل دین کوئی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں نے کیا بات کہی ہے آپ کو؟ خانقاہ، تبلیغ اور ادارے مدارس یہ تینوں مل کر کے جو کام کر رہے ہیں وہ دین ہے. اور سرحدوں کے اوپر محنت کرنے والے
اللہ والے، یہ سب مل کر کے جو کام کر رہے ہیں وہ سب مل کر کے دین بنتا ہے، اور اکیلے دین کا ایک حصہ ادا کر رہے ہیں وہ بھی، لیکن یاد رکھیے تنقید کرنے کا کسی پر کسی کو کوئی حق نہیں بنتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی میں یہ طاقت نہیں رکھی ہے کہ وہ مکمل دین کا کام کر سکے۔ یہ طاقت صرف اور یہ حوصلہ اور یہ ہمت اللہ نے خصوصیت کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی۔ جب آقا کو اللہ نے اس دنیا سے پردے میں کر لیا تو اللہ نے خود صحابہ میں بھی یہ کام تقسیم کر دیا تھا، کچھ قرآن کریم کے الفاظ پڑھانے میں لگ گئے، کچھ اس کے معنی پڑھانے میں لگ گئے، کچھ خانقاہی نظام کی ترتیب بنا کے لگ گئے، ہر طرح سے قرآن کریم کی خدمت میں جتنے شعبے ہو سکتے تھے سب کو لے کر کے کام کرنے لگ گئے، کچھ مجاہدین اللہ کی راہ میں دشمنوں سے نبرد آزما ہونے میں لگ گئے۔ تو یہ سارے کام صحابہ کرام کے دور میں ہی تقسیم ہو گئے تھے، اور سب نے مل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے سبق کو پوری دنیا میں محنت کے ساتھ پھیلایا، اور ایک دوسرے کا اس پر شکریہ ادا کیا۔ کوئی کسی پر تنقید نہیں بلکہ ایک دوسرے کے شکر گزار ہوتے تھے۔ آپ یہ کام کر رہے ہو الحمدللہ، میں یہ کام کر رہا ہوں، وہ کہتا الحمدللہ ہو گیا۔ سارے مل کر کے اس سارے دین کو لے کر اللہ کے بندوں تک پہنچ رہے ہیں، یہ ہے اصل چیز۔ اگر کوئی اس پر تنقید کرتا ہے اور کسی کو ٹارگیٹ کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حق کا دشمن کہلائے گا، حق کا دوست نہیں کہلائے گا۔ جو اپنے معاون کی معاونت کو قبول نہیں کر رہا ہے وہ معاون کا مخالف کہلائے گا۔ اس لیے یہ بات تو میں نے بطور تمہید کہی ہے، دین اللہ نے جو پیش کیا ہے وہ سب تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دیکھو اللہ سے جتنا جو رشتہ ایک عالم کا ہے وہی رشتہ اللہ کے ہر بندے کا ہے۔ کیا رشتہ ہے؟ عالم بھی خدا کا بندہ، اور عام جو عالم نہیں ہے عوام وہ بھی خدا کے بندے، تو اس رشتے میں سب برابر ہوئے، لہذا خدا کے پیغام کو قبول کر لیں اور دوسروں تک پہنچانے میں سب ہی ذمہ دار ثابت ہوئے۔ اور جو رشتہ کسی عالم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے امتی ہونے کے اعتبار سے، وہی رشتہ ہر ایک فرد کا ہے کہ رسول اللہ کا وہ امتی ہے۔ جس طرح یہ دین ایک عالم کی ذمہ داری بن گیا علم حاصل کرنے کی وجہ سے، یہ دین حاصل کرنا سب کی ذمہ داری، اور عوام تک پہنچانا اور اللہ کے بندوں تک پہنچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کمی کہیں بھی نظر آئے وہ کمی ہوتی ہے، کمزوری کہیں بھی نظر آئے وہ کمزوری ہوتی ہے، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کمزوری کو دور کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا المؤمن کجسد واحد، فرمایا کہ مومن جتنے بھی دنیا کے اندر ہیں، مومن ایمان والے وہ ایک جسم کی طرح سے ہیں۔ ایک جسم، ہماری یہ پوری باڈی ہے، ہمارا یہ پورا مجسمہ ہے، پورا جسم ہے، تو اب سارے ہی دنیا کے مومنین ایک جسم کے مانند جب آقا فرما رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جسم کا کوئی بھی حصہ اگر تنگی محسوس کرے تو پورا جسم اس کی مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ایمان والا کوئی کہیں بھی پریشان ہے یا کہیں بھی کوئی برے اعمال میں مبتلا ہے تو پورے مومنین کی ذمہ داری ہے اس کی پریشانی کو دور کرے۔ بدعمل ہے تو اس کی بدعملی کے اوپر غور و فکر کیا جائے، اس کو بدعملی سے باہر نکالا جائے تاکہ ایک اچھا ماحول قائم ہو جائے۔ اس اچھے ماحول کو قائم کرنے کے لیے ہم سب پابند ہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ صاحب کوئی کسی کے اوپر انگلی اٹھائے، کسی پہ کیچڑ پھینکے، کسی کو تنقید کا نشانہ بنائے، اس طرح سے کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ مثبت انداز میں کام کرے، دین کا کام کرے، دین کی محنت کرے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ دور کچھ ایسا ہے کہ اس میں تو کلمہ پڑھنے والا بس کافی ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کافی ہے۔ اب کلمہ پڑھنے والے ہی اگر آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تنقید کریں گے، مخالفت کریں گے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچائی کریں گے، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جو کام دشمن کا تھا وہ ہم بہت اچھے انداز میں ادا کر رہے ہیں۔ اس سے آگے یعنی اسے ہم نے خالی کر دیا تو بیٹھ اپنے گھر، اس کام کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ یہ چیز ہمارے درمیان سے نکلنی چاہیے۔ اور
جس طرح سے ایک بستی کے اندر مدارس ہیں، ہم ان سے بھی کہیں گے دور حاضر اس وقت میں کچھ ایسا ہے کہ ایک گاؤں میں اگر 4 مدرسے ہیں، ایک جلسے میں چاروں مدرسے کے اساتذہ اور طلبہ ہونے چاہیے۔ جو بھی اپنا جلسہ کرے محبت کے ساتھ ہر ایک کا تعاون ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور ایسے ہی جیسے ایک باپ کی 4 اولاد ہیں، سارے جوان ہوتے جا رہے ہیں، تو سارے بھائی مل کر کے ایک ایک کا گھر بسائیں، ایک ایک کے کاروبار کو مضبوط کریں اور ایک ایک کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اس طرح سے ہم سب کو مل جل کر کے اپنے کاموں کو انجام دینا چاہیے۔ کوئی کمی بیشی اگر کہیں چل رہی ہے تو محبت کے ساتھ مشوروں سے اس کام کو انجام دے دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر میرے اندر کمی ہے اور اسے نظر آ گئی تو وہ اسے وہاں جا کر کے اڑائے اور یہ کہے کہ صاحب وہاں تو یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے۔ یہ ہمارے اس دور کا خاص طور سے تقاضا نہیں ہے۔ یوں تو یہ تقاضا کبھی بھی نہیں رہا، لیکن دور حاضر میں خاص طور سے اس کے اوپر ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے اور تنقید سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ معلوم نہیں اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے جس کے اوپر ہم تنقید کر رہے ہیں، اور اس دین کو سب تک پہنچانے کی ذمہ داری ہم سب کی اپنی بنتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین کو حاصل کرنا یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کتنی کوتاہی میں مبتلا ہے، ہم نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی اور دوسرے کے اوپر ہم تنقید کرنے لگ گئے تو یہ تو ہم نے ڈبل غلطی کر ڈالی۔ ایک تو یہ کہ خود اپنی ذمہ داری سے ہم پیچھے ہٹے ہوئے ہیں اور دوسرا جو کچھ کر رہا ہے اس کے اوپر بھی تنقید کرنی شروع کر دی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو ہمارے احباب بدعملیوں میں مبتلا ہے انہیں ہم سب کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں اگر غور کیا جائے تو بڑا عجیب لگتا ہے۔ بعض اسٹور والوں نے بتایا، دوائی اسٹور والوں نے بتایا کہ صاحب آج کل ہمارے پاس بہت سے جوان آتے ہیں اور نشے کی دوائی ہم سے چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں ایسی چیز دے دی جائے۔ یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ نشے کی طرف بہت تیزی سے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس قوم کو تباہ اور برباد کرنا ہو اسے نشے کا عادی بنا دیا جائے، از خود وہ قوم تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ نشہ دماغ کے اوپر پکڑ کرتا ہے اور دماغ انسان کے اندر ایسا جوہر ہے کہ اگر دماغ درست ہے چاہے ہاتھ کام نہ کرے، پیر کام نہ کرے۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے آدمیوں کو، راجستھان میں ایک جگہ بگوٹ ہے، ضلع بھیلواڑہ کے اندر تحصیل ہے، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے دونوں پیر کام نہیں کرتے ہیں، اور یہ تو آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، ہمارے حضرت تشریف فرما ہے، دماغ کام کرتا ہے، پیر اگرچہ کام نہ کرے۔ ہندوستان کے بے شمار علاقوں کے اندر حضرت کا دورہ ہوتا ہے۔ بات سمجھنے لگے؟ دماغ اللہ نے بنا دیا ایسا جوہر کہ جو پوری باڈی کو کور کرتا ہے۔ اگر یہی چیز اللہ تعالیٰ کسی کی چھین لے تو جوان آدمی ہونے کے باوجود دین کے کسی کام کا مکلف نہیں ہے۔ اگر کسی میں دماغ نہ ہو، بے دماغ آدمی بظاہر کتنا ہی اچھا ہو، سہانا، اس کا جسم توانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کے احکام کا مکلف نہیں بنایا، اس لیے کہ دماغ ہی نہیں ہے، جسم ہے تو کیا ہوا۔ اس لیے اس دماغ کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اگر نشہ کرتا ہے آدمی تو نشے کی صورتحال یہ بنتی ہے کہ جب دماغ پر نشے کی لت چڑھ جاتی ہے تو آدمی اسی طرف جاتا ہے، بار بار نشہ اترتا ہے، دوبارہ پھر طلب بڑھتی ہے، پھر نشہ اترتا ہے، پھر طلب بڑھتی ہے، نوبت یہاں تک پہنچتی ہے، کاروبار کی طرف ذہن نہیں جاتا ہے، تعلیم کی طرف ذہن نہیں جاتا ہے، اپنی فیملی کو کس طرح اوپر کیا جائے اس طرف ذہن نہیں جاتا ہے، بس اسی میں آدمی مگن رہتا ہے۔ نشہ اترا، نشہ تلاش کیا، نشہ چڑھایا، اسی میں آدمی مگن رہتا ہے۔ جس قوم کو تباہ کرنا ہو اس قوم کو نشے کا عادی بنا دیا جائے۔ نوجوانوں، تمہارے اوپر دار و مدار ہے پورے معاشرے کا۔ اگر کوئی نوجوان نشے میں پڑ جاتا ہے سمجھ لو کہ وہ تباہی کے راستے کے اوپر چل پڑا، تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ نوجوانوں کو خاص طور سے اس سے بچا کر کے نشہ مکت ماحول بنانا چاہیے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بہت سی جگہ سنا گیا ہے کہ کسی کے بچے کو برباد کرنے کے لیے اسے نشے کے اوپر باضابطہ 22 اسکیم لگا دیا گیا،
اور اسے برائی کے اوپر ڈال دیا گیا، سہولت دے کر کے، پیسے دے کر کے اس کے بچے کو بگاڑ دیا گیا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ یہ بہت سے ہمارے آباء اس کام کو انجام دیتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی حرکتوں سے باز آئیں۔ میرے الفاظ یہ صرف اس مجمع کے لیے نہیں کہ میں کسی کا منہ دیکھ کر کے بات کر رہا ہوں اور کوئی مجھے نظر آ رہا ہو کہ فلاں آدمی یہ حرکت کرتا ہے تو میں اسے سنا کر کے یہ کہہ رہا ہوں، مجھے پتا نہیں، میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں کہ معاشرے میں اس طرح کی حرکتیں بھی چل رہی ہیں کہ دوسرے کے بچے کو برباد کرنے اور بگاڑنے کے لیے اسے غلط راہ کے اوپر لے جایا جاتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کی خیر خواہی کریں، دوسروں کے اوپر اچھی نظر رکھیں اور اس کے ماحول کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی ہو اگر ہمارے محلے میں کوئی مسلمان اس عمل کو کرتا ہے، وہ بھی اتنا ہی ہماری نظر کا محتاج ہے جتنا کوئی اور ہمارے گھر کا آدمی ہے، جتنا ہمارا بھائی ہے اتنا ہی دوسرا پڑوسی ہے۔ اور اگر پڑوس میں مانو کہ غیر مسلم کوئی آباد ہے اور وہاں یہ چیز ہوتی ہے، وہ بھی ہماری محبتوں کا اسی طرح محتاج ہے، کیونکہ وہ ہمارے پڑوس میں رہتا ہے اور پڑوس کا صاف ستھرا ہونا سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی لیے تو کتابوں میں صاف صاف لکھا ہے کہ اگر کوئی مکان فروخت ہو رہا ہے، کوئی جگہ فروخت ہو رہی ہے، تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فروخت کرنے والا، بیچنے والا، اس میں جو شریک ہے اس سے معلوم کرے کہ تم لینا چاہتے ہو۔ اگر وہ دستبردار ہو جائے تو پھر اس آدمی سے جو اس محلے میں جو راستے میں شریک ہے اس آدمی سے پوچھے کہ تم لینا چاہتے ہو، وہ دستبردار ہو جائے تو پھر وہ جو پیچھے ملا ہوا مکان جس سے ہے، پیچھے سے ملا ہوا ہے، پھر اس سے معلوم کرے تمہیں حاجت ہے۔ جب کوئی نہ لے تو تب کسی باہر کے آدمی سے سمپرک کرے۔ یہ ہے شریعت کی ترتیب۔ پہلے اپنے شریک سے پوچھے، پھر اپنے راستے کے شریک سے پوچھے، پھر اپنے پڑوسی سے پوچھے، اگر نہ لے تو پھر کسی اور سے کہے۔ وجہ یہ ہے کہ پڑوس کا صاف ستھرا ہونا بے حد ضروری ہے۔ یہ حضرات ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، دیکھے بھالے ہیں، اگر کوئی باہر کا آدمی یہاں پھنس گیا اور بری عادت کا ہوا، برا آدمی ہوا، پورے پڑوس کو خراب کر سکتا ہے۔ اس لیے ترتیب شریعت نے بنائی ہے کہ مکانوں کے فروخت کرنے میں بھی اس کا لحاظ رکھا جائے، اور شرعی ضابطہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے شریک کو نہیں پوچھا یا اپنے راستے کے شریک کو نہیں پوچھا یا اس کے بعد اپنے پڑوسی کو نہیں پوچھا اور کسی اور کو آپ نے مکان بیچ دیا، اسے معلوم ہوا، فوراً ہی وہ اپنے آپ کا اعتراف درج کرائے اور جا کر کے مقدمہ کرے کہ یہ مکان اس کا حق میرا تھا جو دوسرے پر گیا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ حاکم، قاضی اور فیصل اور جج اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مکان اس سے واپس لے اور اس کو دلوائے۔ یہ ہے پڑوس، تاکہ ماحول خراب نہ ہو جائے۔ ماحول کے تحفظ کے لیے اور ماحولیاتی آلودگی سے بچانے کے لیے شریعت نے یہاں تک کہا ہے۔ ہماری عجیب صورتحال ہے کہ کوئی کر رہا ہے، کچھ بھی کرتا رہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ نہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس پر نظر رکھیں اور اپنے ماحول کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ شراب کی طرف جا رہا ہے، نشے کی طرف جا رہا ہے، تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخمر جمع الاسم، فرمایا شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جب آدمی شراب پیے گا ہر گناہ اس سے آسان ہو جاتا ہے۔ شرابی کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، وہ قتل بھی کر سکتا ہے، وہ زنا بھی کر سکتا ہے، وہ بیوی کو طلاق بھی دے سکتا ہے، وہ کوئی بھی عمل کر سکتا ہے۔ شراب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، شراب تمام کی تمام گناہوں کی جڑ ہے، پوری تمام گناہوں کی جڑ جسے قرار دیا جا رہا ہے۔ اور مسلمان نوجوان اس کی طرف رغبت کے ساتھ جا رہا ہو۔ شادیوں میں سنا گیا ہے کہ شادیوں میں شراب کا رواج چالو ہو گیا، تھوڑا تھوڑا لگانا شروع کر دیا ہے۔ دو دوستوں کی شادیوں میں گھنٹوں گھنٹوں ڈانس کرنے والے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ یہاں کودیے، آپ یہاں پریکٹس کیجئے، آپ یہاں جم کیجئے، تو آپ 10 منٹ میں بے قرار ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ لیکن
لیکن ایک کودنے والا اپنے دوست کی شادی میں 1 گھنٹہ کودتا ہے، ناچتا ہے اور اپنے آپ کو متحرک کر کے دکھاتا ہے، کیا خیال ہے 1 گھنٹے میں اس کا سانس نہیں اکھڑا ہے، 1 گھنٹے تک وہ اس طرح سے مدہوش ناچ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آج لگا کر کے آیا ہے، بغیر لگائے ہوئے اتنی دیر تک نہیں کودا جا سکتا ہے۔ شادیوں میں یہ رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ نوجوانوں، آپ اپنی جوانی کے اوپر ترس کھائیے۔ آپ سے مراد آپ ہی نہیں، پھر کہتا ہوں میں، یہ جملہ صرف ایک تعبیر ہے، اس جملے کے معنی نہیں کہ سامنے بیٹھا ہوا میرا وہ اس کا مطمئن نظر بن گیا کہ میں اس کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے کیا معلوم کوئی کس عمل میں مبتلا، لیکن ایک تعبیر کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نوجوان احباب خاص طور سے اور جنہیں عادت ہو گئی بڑھاپے تک پہنچ گئے، وہ عام طور سے شراب سے بہت دوری بنائے، اس لیے کہ شراب اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ نے شراب کے بارے میں قرآن کریم کے اندر خود کہا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، سب سے پہلے اس قبیحات کو اور قبیح چیزوں کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے خمر یعنی شراب کا لفظ استعمال کیا۔ اے ایمان والو، یہ شراب، انما الخمر یہ شراب، والمیسر اور یہ جوا، والانصاب یہ بت پرستیاں، والازلام اور یہ جوئے، یہ تیروں سے فال نکالنا وغیرہ جو زمانے جاہلیت کا ایک رواج تھا، فرمایا رجسن گندگی ہے، فاجتنبوہ اس سے دور رہو، اس سے فوراً بچ جاؤ۔ یہ اللہ کی طرف سے فرمان آیا، آرڈر آیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر بچو گے لعلکم تفلحون کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شراب سے بچنا یہ پہلی چیز ہے، شراب۔ اس کے بعد میں یہ جوا ہے، یہ سٹا ہے۔ آج کل شراب کی طرف چونکہ مائل بہت ہو رہے ہیں، اس لیے میں اس بات کو زور دے کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے احباب کو، اپنے بھائیوں کو شراب جیسی مولی چیز سے بچانا بے حد ضروری ہے، اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں۔ ہمارے اپنے بچپن میں ایسا سنتے تھے، اگر پورے خاندان میں کوئی ایک آدمی شراب پی لے اور اس کا پتہ چل جائے تو پورے خاندان کا سر نگو ہو جاتا تھا، پورا خاندان اس میں اپنی بے عزتی محسوس کرتا تھا، اور اس آدمی کے اوپر سب چڑھائی کر دیتے تھے کہ یہ کیا کیا۔ لیکن آج دور حاضر میں اب تو یہ کہا جانے لگ گیا کہ آپ شراب ٹھیکے سے پی کے نہ چلیں، بلکہ آپ ایسا کر لیں شراب وہاں سے لے کے آئیں، عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے پی لیں، اس میں آپ کی عزت محفوظ رہے گی۔ کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ مشورے کے معنی نہیں کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ شراب لے کے آؤ اور پیو، بلکہ وہ لوگ بھی اسے برا سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ کتے کی طرح کہیں رستے میں گرا پڑا اگر رہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تو لے کے کم از کم اپنے گھر میں جا کر کے پی لے۔ معاذ اللہ، ہمارے لیے یہ جملے انتہائی خطرناک ہیں، ہماری زبان کے اوپر یہ جملے چڑھے ہی کیوں؟ ہمیں یہ جملے نہیں کہنے چاہیے۔ ہمیں اس سے کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیے، شراب مسلمان کے یہاں پر کوئی مال بن ہی نہیں سکتا ہے۔ شراب اور خنزیر دو چیزیں ایسی ہیں جو مسلمان کی یہاں پر مال نہیں بن سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کمائی کرتا ہے، شراب کی کمائی کرتا ہے، شراب کا کاروبار کرتا ہے، تو پھر یاد رکھیے یہ مسلمان اگر شراب کا کاروبار کرتا ہے، کاروبار اپنی جگہ پر، لیکن یہ اس کا مالک نہیں بن سکتا ہے، اس لیے کہ شراب کو اللہ نے مسلمان کے لیے مال قرار دیا ہی نہیں ہے۔ شراب مسلمان کے لیے مال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے، اور بڑی وضاحت کے ساتھ لعنت فرمائی ہے۔ لعن اللہ الخمر، اللہ نے لعنت کی ہے۔ رسول اللہ نے بتایا کہ اللہ نے لعنت کی ہے الخمر، شراب کے اوپر، اور اس سے تعلق رکھنے والے 8 افراد کے اوپر لعنت برسائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شراب کے اوپر لعنت، شراب پینے والے کے اوپر لعنت، شراب بنانے والے کے اوپر لعنت، شراب بنوانے کے اوپر والے کے اوپر لعنت، شراب کا کاروبار کروانے والے کے اوپر لعنت، کاروباری کے اوپر لعنت، شراب کے بارے میں ٹریول کرنے والے کے اوپر اور بھاڑا اور کرایہ کرنے والے کے اوپر لعنت۔ جو آدمی شراب کو لے کے
جا رہا ہے کہیں، کہتا ہے میں نے گاڑی بنائی ہے، مجھے ایک بھاڑا مل رہا ہے، مجھے یہاں سے وہاں تک مال پہنچانا ہے اور اتنا پیسہ مل رہا ہے، لعنت ہے اس کے اوپر جو اپنی گاڑی میں شراب کو لے کر کے کسی کے یہاں کرائے کے اوپر بھی جائے۔ اس قدر شراب سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ شرابی پر لعنت، شراب پر لعنت، ہر ایک پر جو شراب سے جڑتا چلا جائے گا، ہر ایک کے اوپر اللہ کی لعنت۔ اب جب لعنتیں ہی لعنتیں برسیں گی بھائی، پھر اللہ کی رحمت کدھر سے آئے گی؟ یہ شراب اتنا خطرناک ترین معاملہ ہے، اس میں کوئی سمجھوتا ہے ہی نہیں، کہیں سے کہیں تک بھی کوئی سمجھوتا نہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو تو خاص طور سے چاہیے کہ وہ شراب کے قریب تک نہ جائیں۔ جس زمانے میں لوگ شراب پیتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، شراب پیتے تھے اور ایمان وہی لائے جو اس وقت کے شرابی، کبابی، جواری، قاتل، یہ سب کفار وہ ایمان لانے لگے۔ ایمان والوں کی خوبیاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان قبول کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ جو ان کی پرانی عادتیں تھیں قرآن اتر رہا ہے، اور جس بری عادت کے اوپر اللہ نے تنقید کی اسی کو وہ چھوڑتے چلے جایا کرتے تھے۔ جس بات سے اللہ نے روک دیا فوراً رک جایا کرتے تھے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے اتنے تابعدار تھے صحابہ کہ جس بات سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا اسی لمحہ رکے۔ یہ نہیں کہ آپ کل اس پر عمل کر لیں گے، آج تو کام کر لیتے لوگ، جیسے ہی اطلاع پہنچی فوراً رک جایا کرتے تھے۔ اسی لیے ہمیں صحابہ کرام کی تقلید کرنا بے حد ضروری ہے تاکہ ہمارا عمل ان کی طرح سے صاف و شفاف ہو جائے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت میں یہ فائنل حکم نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی ہے یمن سے، شراب کا بہت بڑا کاروبار جڑا ہوا تھا، وہ ایک قافلہ اونٹوں کے اوپر شراب کو لاد کر مدینہ منورہ لا رہے تھے۔ مدینے کے قریب پہنچے، ایک صاحب نے ان سے بتایا شراب حرام ہو گئی۔ انہوں نے کہا شراب حرام ہو گئی، مکمل حرام ہو گئی؟ کہا بالکل مکمل حرام ہو گئی۔ وہیں پر اپنا قافلہ روک دیا اور مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ کیا شراب حرام ہو گئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں شراب حرام ہو گئی۔ قرآن کریم کی آیت بتائی۔ انہوں نے کہا کیا میں شراب کو واپس کر کے اپنا پیسہ لا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا شراب کی قیمت بھی حرام۔ کہنے لگ گیا کیا اللہ کے رسول جن مٹکوں میں اور برتنوں میں میں شراب لے کر کے آیا ہوں انہیں خالی کر کے ان کا استعمال کر سکتا ہوں؟ فرمایا وہ برتن بھی حرام۔ چونکہ اس وقت میں ایک حکم پر کلی عمل کرانا تھا، اس لیے آپ نے اس وقت فرمایا مصلحتاً برتن بھی حرام، برتن بھی حرام۔ ورنہ تو برتنوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ دھلائی کر دی جائے، صاف ہو جائے، اس کا استعمال ہو جاتا، مگر اس وقت میں اللہ کے رسول نے مصلحتاً فرمایا کہ برتنوں کا استعمال بھی حرام۔ اب وہ پہنچ گیا جہاں پر اس نے اپنے اونٹوں کا قافلہ رکا ہوا تھا، وہاں پہنچا، ایک موٹا ڈنڈا لیا اور ان مٹکوں میں جو مارنا شروع کیا انہیں پھوڑنے لگ گیا۔ مدینہ منورہ کے اوپر ہی حصے کے اوپر اس کا قافلہ رکا ہوا تھا۔ صحابہ کا بیان ہے کہ وہ شراب اتنی زیادہ مقدار میں تھی کہ جب وہ بہنے لگ گئی اور نیچے کی طرف بہتی چلی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے موسلا دھار بارش کا تیز پانی بہ رہا ہو۔ اتنا شدید بہاؤ تھا، اتنا بڑا، اتنی رقم، اتنی مالیت انہوں نے صرف اور صرف اس لیے قربان کی کہ اللہ کا حکم آ گیا، رسول نے روک دیا۔ رب کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جس بات کو تمہیں رسول دے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس بات سے تمہیں روک دے رک جاؤ۔ چنانچہ صحابہ کا یہ قرہ امتیاز تھا کہ انہوں نے جیسے ہی سنا فوراً شراب سے دستبردار ہو گئے۔ یہ ہے وہ جذبہ کہ رب کے حکم کے سامنے اب کوئی چیز نہیں ٹھہرنے والی۔ یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں احادیث کی کہ اگر کسی نے شراب کا جام اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا اور یہ آیت اس کے کانوں میں پڑ گئی
اور اسے شراب پینے کی طرف ہونٹوں کے قریب لے گیا۔ جیسے ہی کانوں میں شراب کی مکمل حرمت کا حکم آیا، فوراً اس نے وہ پیالہ زمین کے اوپر رکھتے ہوئے دستبردار ہو گئے۔ اور یہ صحابہ کرام نے جب عمل کیا تو جا کر کے شریعت مطہرہ مکمل خوبیوں کے ساتھ دنیا کے اندر پھیلی۔ تو ہم عرض کرتے ہیں اپنے احباب سے کہ جو شراب پیتا ہوا پتہ چلے اس کو سمجھایا جائے اور بتایا جائے کہ شراب انتہائی خطرناک ترین چیز ہے۔ آپ حضرات اس بات کو آگے تک پہنچاؤ گے یا نہیں پہنچاؤ گے؟ یا صرف سن لیا اور ختم کر دو گے؟ شراب سے بہت، اور شراب تو ایک بات ہے، شراب بڑی چیز ہے، نیچے اس کے بہت سے مراتب ہیں۔ نشیڑیوں کا عالم نہ دیکھا کس طرح سے گھومتے پھرتے رہتے ہیں باولوں کی طرح سے، نہ ان کی عقل کام کرے نہ ان کا جسم کام کرے، اتنی بری حالت۔ کوئی صاحب بھانگ رگڑ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی سگریٹوں میں بھر رہا ہے، بس اپنا موج مستی۔ یہ نہیں، یہ شریعت نہیں ہے۔ ہم اللہ کے نیک بندے بن کے جیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو باعزت پیدا کیا ہے، باعزت بن کر کے رہے، اس طرح کے اعمال سے بے عزتیوں کے دہانے پر نہ پہنچے۔ بات لمبی ہو جائے گی، اس سے میں اس ٹاپک کو روکتا ہوں اور یہیں پر آپ سے عہد لیتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ العزیز معاشرے کے اندر اس بات کا غور و فکر کریں گے، اس بات کے اوپر کہ کہیں کوئی ہمارا جوان شراب تو نہیں پی رہا ہے۔ ہم ہر طرح کی نگرانی کریں، شادیوں وغیرہ میں خاص طور سے نگرانی کریں کہ کہیں کوئی بچہ ہمارا شراب کی طرف اور نشے کی طرف تو نہیں جا رہا ہے۔ نشے مختلف طرح کے ہوتے، ہر طرح کے نشے سے اپنے بچوں کو باز رکھنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرے اور اعمال ہیں جو ہمارے لیے بہت خطرناک ہیں، جیسے جوئے کا عالم یہ ہے کہ اگر ہم بیٹ سے گیند بلہ کھیل رہے ہیں تو اس میں بھی جوا ہو رہا ہے، اگر ہم والی بال کھیل رہے ہیں تو تقریباً بہت سی جگہوں پہ سنا اس میں بھی جوا ہو رہا ہے۔ نوجوان کا تو کوئی کھیل ایسا لگ بھگ رہا ہی نہیں کہ جس میں جوا بازی نہ ہو رہی ہو۔ ہم نے جوا صرف اسے سمجھا کہ صاحب پیسے لگا دیے، بیٹھ گئے، تاش کھیل رہے ہیں اور اس پہ جو ہار جائے وہ اتنے دے گا، جو جیت جائے اسے اتنا ملے گا۔ ہم نے صرف جوے کا تصور یہاں تک کیا ہے، نہیں، جوا اس کا مفہوم بہت عام ہے۔ لوگ گیند بازی پہ، لوگ اس طرح کے کاموں پہ، کھیلوں کے اوپر، کشتیوں کے اوپر سٹے لگا رہے ہیں۔ صاحب اگر یہ پہلوان جیتتا ہے تو میری طرف سے اس کے اوپر اتنا انعام، یہ ہارتا ہے تو اتنا۔ یہ صورتحال جوا، سٹا، یہ ہماری زندگیوں میں داخل ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ جوئے باز کبھی نہیں پلٹ سکتا ہے، جو جوئے باز ہوگا وہ جتاتا رہے گا۔ جوئے باز یہاں تک کرتا ہے کہ بیوی کے زیورات چرا کر کے جوئے میں جتا دیتا ہے۔ جوئے باز جو کماتا ہے جوئے میں جتاتا ہے۔ جوئے باز ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ہی گروی رکھ دے، اور ایسی تاریخ سامنے آتی رہتی ہے۔ پچھلے دنوں میں تو لوگوں نے سلطنتیں جوئے میں جتا ڈالی۔ اس لیے جوئے بازی سے بھی ہمیں محفوظ، کبوتر اڑ رہے ہیں، صاحب لگا دیا، عجیب صورتحال ہے۔ جوئے کا کوئی رستہ ایسا نہیں جو ہم نے اختیار نہ کر رکھا ہو۔ ان سے بچنے کی بے حد ضرورت ہے۔ جوئے بازی، سٹے بازی، اس طرح کی چیزوں سے بچیں اور اپنے ماحول کو سنجیدہ بنانے کی کوشش کریں۔ اور نوجوانوں سے آخری بات یہ کہہ کر کے رخصت ہوں گا کہ نوجوانوں اپنے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ کسی کے ماحول سے متاثر ہو کر کے ہم اپنے آپ کو اس جیسا نہ بنا لے، اس کی طرح اپنے آپ کو نہ بنا لے۔ نہیں، ہمارے سامنے قرآن کریم کی آیت رہنی چاہیے۔ آقا نے فرمایا، رب نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پہلی پسند ہماری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھا جائے۔ خود پڑھیں اور پڑھے لکھوں سے سنیں اور آقا کے معمولات، آپ کے بارے میں تفصیلات
آج کے دور میں ہمارے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ میں نے پچھلی جگہ ایک جلسے میں بھوجپور میں کہا تھا کہ اس وقت میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار لوگ تنقید کر دیتے ہیں، وہ جو رسول اللہ کے بارے میں واقف نہیں ہیں، اور ہمارے احباب بھی بہت سے رسول اللہ کی زندگی سے واقف نہیں۔ اس لیے جو ائمہ کرام، خاص طور سے وہ جو صلاحیت مند ائمہ کرام ہیں، انہیں تفصیل سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی سے اپنے مقتدیوں کو اور قوم کو واقف کرانا چاہیے، اور قوم کو چاہیے کہ وہ سیرت کے درس کے اندر مضبوطی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ بیٹھا کریں۔ یہ ہماری اپنی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں ہر وقت سرشار رہے، کوئی ایک لفظ بھی ہم رسول اللہ کے خلاف سننا گوارا نہ کریں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارے لیے بے حد ضروری چیز ہے۔ اٹھا کوئی بھی اور تنقید کر گیا، اٹھا کوئی بھی اور بکواس کر گیا، نہیں، ہمارے احباب کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے معاشرے میں اسے سمجھا سکے، بتا سکے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے اوپر لوگوں کو پورے طور پر متوجہ کیا جائے اور ماحول اپنا محفوظ رکھا جائے۔ آپ دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہیں نیٹ کے اوپر بار بار آ رہا ہے، فلاں لڑکی اس نے فلاں کے ساتھ تعلق کیا اور وہ مسلمان کی لڑکی ہے۔ ہمیں کہتے ہوئے مائک سے بات بہت شرم آتی ہے، کیونکہ مائک کی آواز دور تک جاتی ہے، معلوم نہیں کون کون سنے اس بات کو۔ ہمیں اس طرح کی بات کہنے میں خود حجاب ہوتا ہے، خود احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنی کھوٹی بات اپنی زبان پر لا رہے ہیں، مگر چونکہ یہ بات پیش آ رہی ہے، بار بار پیش آ رہی ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ بات مجمع عام میں بھی سمجھائیں، خواص میں بھی سمجھائیں، احباب کو بھی بتائیں، رشتہ داروں کو بھی سمجھائیں کہ اپنے اپنے گھروں میں پورا کون کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے بچوں کے ایمان پر، عقیدے کے اوپر پوری محنت کرنے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے عقیدے کے کمزور اور کسی دوسرے کے جھانسے میں آ کر کے اپنے عقیدے سے دستبردار ہو جائیں۔ یاد رکھیے، کفر کا اختیار کرنا تو بعد کی بات ہے، کفر کا پسند کرنا ہی کفر میں داخلہ لے لینا ہے۔ یہ پسندیدگی ہی، یہی اللہ کی نگاہوں میں بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ نے اس بات کے اوپر بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ رب کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ مشرک کی مغفرت نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جس گناہگار کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ وہ اس کی اپنی مرضی کے اوپر ہے، جسے چاہے معاف کر دے، لیکن کفر و شرک اللہ کی نگاہوں میں ایسا ہے جسے اللہ کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ آپ اس کے اوپر اپنے بچوں کا عقیدہ مضبوط کرائیے اور بتائیے کہ ساری کائنات میں اللہ کی نگاہوں میں پوری کائنات ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں، اور ایمان اللہ کی نگاہوں میں اتنا معتبر ہے کہ اگر ایک فرد واحد اللہ کہنے والا روئے زمین پر باقی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے پوری کائنات کو بچائے رکھے گا۔ جب وہ بھی نہیں ہوگا تب اسے توڑنے کا فیصلہ فرمائے گا۔ ایمان کی یہ قدر ہے اور دنیا کا یہ عالم ہے کہ ایک مچھر کے پر کے برابر اس کی کوئی اوقات نہیں۔ اگر کوئی ہمیں لالچ دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کفر اختیار کر لیجئے اور ہم آپ کو 2 کروڑ روپیہ دیں گے، 10 کروڑ روپیہ دیں گے، آپ کو حفاظتی دستہ دیں گے، آپ کو مکان دیں گے، آپ کو جاب دیں گے، ہم ایسے اوپر کو جوتے کی نوک پر رکھ کر کے اڑا دیں، ہمارے لیے یہ مناسب اور بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کے ایسے آفر کو قبول کریں۔ اور اگر کوئی ہم سے یہ کہتا ہے کہ آپ کھڑے ہو اور اب یا تو یہ کہیے ورنہ ہم آپ کا سر اور کھوپڑی گولی سے اڑا دیں گے، تو پھر عظیمت یہ ہے کہ ہم نہ کہیں، اس لیے کہ جس رب نے ہمیں جان عطا فرمائی ہے اسی کے نام پر اگر وہ جا رہی ہے تو یہ سب سے بڑی عظیمت ہے۔ لیکن ایسے موقع پر شریعت کہتی ہے کہ اگر جان بچانے کے لیے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنا دل مطمئن رہے اور صرف سامنے والے کو مطمئن کر کے زبان کے اس کی کہی ہوئی بات کو کہہ دیا جائے اور جان بچ جائے اور دل ہمارا ایمان کے اوپر مکمل مطمئن ہے، تو اتنا سا عمل اللہ کی طرف سے جائز ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ جان کے ختم ہونے کا 100% ماحول بن جائے۔ یہ آخری درجے کی چیز ہے۔
کفر اتنی خطرناک چیز ہے، کفر اختیار کرنے والا کائنات کا بدترین انسان ہوتا ہے، اور خاص طور سے ایمان لانے کے والا ایمان کے بعد اگر کفر میں چلا جاتا ہے، یہ روئے زمین پر ایک منٹ جینے کا حقدار نہیں ہوتا، خدا اس پر اتنا ناراض ہوتا ہے۔ میں یہ جملے سخت لہجے میں بھی کہہ دیے، اور یہ جملے میں نے اسٹیج پر بھی کہہ دیے، اور مائک کی اس بلند بانگ آواز کے ذریعے کہہ دیے ہیں، خوب سوچ سمجھ کر کے کہے ہیں۔ یاد رکھیے، ہمیں اللہ نے اپنا نام دیا ہے، ہم اللہ کے نام کو لے کر کے اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، لوگوں اپنے باپ ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ یہ ہمارا فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اسی فخر کے ساتھ جینا اور مرنا یہ ہماری شان ہے۔ ہم ایمان پر جیے اور ایمان ہی کے اوپر مرنے کی دعا کرتے رہے، اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ایمان کے اوپر زندہ رکھ، اور جب تو ہمیں یہاں سے بلائے تو زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ جاری رہنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن کریم میں خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔ میرے بھائی، اسلام کی حالت میں موت جب آئے گی جب اسلامی ماحول میں رہ کر کے ہم زندگی گزاریں گے۔ آخر میں اتنا عرض کر دوں کہ ہماری بچیاں، خاص طور سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک ارتداد کی ہوا چل رہی ہے، ایمان سے ہٹانے کی ہوا چل رہی ہے۔ بہت سے لوگوں میں فیشن چل پڑا ہے، مجھے جوان ہو گیا ہے یا جوان ہو گئی میں، میری اپنی مرضی ہے، میں جس کے چاہوں ہاتھ بڑھاؤں۔ یاد رکھیے، اس طرح کی سوچ رکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی سوچ سے واپسی کرے۔ ارتداد صرف اسی کو نہ سمجھا جائے کہ ہم نے اس کو سوچ لیا کہ اگر کوئی کلمے سے پھر گیا تو وہی مرتد ہوا ہے۔ آج تہذیبوں کا ارتداد ہے۔ آخری 2 منٹ 3 منٹ میں یہ اس مسئلے کو سمجھا کر کے بات ختم کروں۔ تہذیبوں کا بھی ارتداد ہے، صرف عقیدوں ہی کا نہیں۔ ایک آدمی صرف یہی نہیں کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں رسول اللہ کو نہیں مانتا، معاذ اللہ قرآن کو نہیں مانتا، میں تو ایسے فلاں کو مانتا ہوں۔ یہ تو بہت کھلا معاملہ ہو گیا۔ نیچے اس سے اتر کے دیکھیں گے، تہذیب کا ارتداد یعنی بہت سے احباب، بہت سے مسلمان، میں نے یہ بات اس سے پہلے بھی کہی تھی اور پھر یہاں بھی دوہرا رہا ہوں، اور یہ دہرانا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے کلمہ کفر کہہ لیا تو صرف وہی مرتد ہوا ہے۔ ارتداد تہذیبوں کا ہمیں اسی طرف لے آتا ہے جو بڑی شکل ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بہت سے تہواروں کے اندر جہاں صرف یہ ہوتا ہے کہ پہچان ہے وہ کسی کی، ہم اگر محض امن و امان، پیار و محبت، بھائی چارے کے نام پر دوسرے کے شعار اور دوسرے کی پہچان اور دوسرے کی نشانی کو اپناتے ہیں، اور وہ مذہبی نشانی ہو، اس نشانی کو اپنانے والا اس کا مذہب سے متعلق سمجھا جاتا ہو، ایسی تبدیلی کو ارتداد کہتے ہیں۔ اور یہ ارتداد کی وہ شکل ہے جس شکل کو انتہائی خطرناک قرار دیا جائے گا، اسے تہذیبی ارتداد کہا جاتا ہے۔ ہماری تہذیب یہ ہے کہ ہم پر اسلامی شان و شوکت ظاہر ہو، ہم ہر اعتبار سے مسلمان ظاہر ہو، دوسرے کی تہذیب سے متاثر ہو کر ہم اس جیسی تہذیب نہ اپنائیں۔ اب کہتے کہ صاحب ایسے کر لو اور یہ کر لو اور یوں کر لو، کئی ساری چیزیں ہیں جو بہت مخصوص چیزیں ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہماری تہذیب نہیں ہے۔ اپنی تہذیب کو الگ رکھا جائے۔ اور جہاں تک امن و امان کی بات ہے تو امن و امان کا تعلق اس سے نہیں کہ ہم کسی کی تہذیب کو اپنا لیں، بلکہ امن و امان، بھائی چارہ، پیار و محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ملے گا۔ آقا نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، فرمایا وہ آدمی مومن کہلانے کے قابل نہیں ہے صحیح معنی میں جس کا پڑوسی پریشان اور بھوکا اور وہ خود پیٹ بھر کر کے آرام فرما ہو جائے۔ یہ ہے وہ امن اور امان اور بھائی چارہ کہ کوئی پڑوسی چاہے
مسلم ہو یا غیر مسلم، یہودی ہو یا عیسائی یا مجوسی، اس سے کوئی بحث نہیں۔ تمہارا پڑوس اگر پریشان ہے تو پھر اس کا خیال رکھا جائے، اس کو کہتے ہیں بھائی چارہ، اسے کہتے ہیں پیار و محبت۔ ایمان اپنا سلامت رکھا جائے، تہذیبیں اپنی سلامت رکھی جائے، کسی کی تہذیب سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ صاحب چلے جا رہے ہیں اور صاحب لاؤ جس طرح میت کو کندھا دے لے، ہم بھی اسے کندھا دے لیں سرخ ایک چیز کو اور آگے بڑھ جائے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے اس تہذیبی ارتداد کو قبول کرنے کی، اس میں بھائی چارہ نہیں ہے۔ بہت صاف ستھرے الفاظ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو لوگ اس کو تہذیب کا علمبردار سمجھتے اور تہذیب کا شاہکار سمجھتے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی نادانی میں مبتلا ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اپنی اس نادانی سے باز رہے اور امت مسلمہ کو کنفیوز نہ کریں۔ امت مسلمہ صاف رہنا چاہتی ہے، وہ رسول اللہ کی امت ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ کوئی امن و امان اور بھائی چارے کا نام لے کر کسی کو اس طرح گمراہ نہ کرے۔ یہ بہت واضح لفظوں میں کہہ کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے ان بچوں اور بچیوں کو اور ہمارے احباب کو اس تہذیبی ارتداد سے دور رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسکول اور کالج والوں سے بھی ایک بات کہتا چلوں کہ وہ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، مخلوط ہو جاتے ہیں، ان کا ملنا جلنا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیو ایمان کے اوپر سودا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت بڑے خسارے کا سودا ہے۔ ہم ہیں جو ہے وہ ہے، ہم اللہ کے کلمے کے پابند ہیں، ہمیں اللہ کی طرف سے لا الہ الا اللہ کی ہدایت ملی ہوئی ہے۔ ہم اس ہدایت کو ضلالت میں تبدیل ہرگز نہ کریں۔ میں اپنے بچے اور بچیوں اور بہن بھائیوں سے یہ گزارش کر کے جا رہا ہوں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق و مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد مستقیم صاحب، استاد عربی اعظم جامعہ خادم الاسلام ہاپوڑ، جو بڑی قیمتی نصیحتیں فرما رہے تھے۔ دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام تر باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرات میں آپ کو بتا دوں، جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ تعالیٰ اسی کی طرف چل رہا ہوں، کیونکہ میری فہرست میں اب کوئی مقرر نہیں ہے، صرف آخری مقرر باقی ہے، اور حضرت اقدس حضرت مولانا قاری احسان محسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، اور اس کے بعد حضرت مولانا امانت اللہ ثانی جو آپ کے اس اجلاس کی آخری کڑی ہے۔ تو ایسا موسیقی نہ کرے